بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز دین اسلام کی بنیاد اور ایمان کا عملی اظہار ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کی تاکید کی گئی ہے اور اسے ایمان والوں کی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ اپنے رب سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک نماز اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والوں کے سوا سب پر بھاری ہے۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جس میں بندہ دنیا سے کٹ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ واحد فرض عبادت ہے جو واقع معراج کے موقع پر براہ راست عطا کی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اللہ کے نزدیک کس قدر محبوب اور عظیم عبادت ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت، خضوع، ارکان اور آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز دراصل بندے کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اس کے دل کو سکون دیتی ہے اور اس کی زندگی کو نظم و ضبط عطا کرتی ہے۔ بے شک انسان فطرتاً کمزور ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو جانا، بھول جانا اور کمزور پڑ جانا یہ سب انسانی فطرت میں شامل ہے۔ دنیا کی مشغولیات، گھریلو پریشانیاں، معاشی دباؤ، ذہنی الجھنیں اور روزمرہ کے مسائل انسان کے ذہن کو منتشر کر دیتے ہیں۔ جب انسان ان سب میں گھرا ہوتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، رکعتوں کی تعداد بھول جاتی ہے، یہ یاد نہیں رہتا کہ کون سا رکن ادا ہو چکا ہے اور کون سا باقی ہے۔ ایسے میں بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید میری نماز قبول نہیں ہوئی، شاید میں گنہگار ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے اس کے لیے آسانیاں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کسی انجان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح دین اسلام میں عبادت کے اندر بھی آسانی رکھی گئی ہے۔ نماز میں بھول جانا، غلطی ہو جانا یا کوئی چیز رہ جانا ایسی بات نہیں جس پر انسان مایوس ہو جائے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس حکم پر نماز کی پابندی بھی ہے اور جماعت کی ترغیب بھی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، مگر اگر اس کے اندر کوئی بھول ہو جائے تو اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ حدیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت اور اس کے احکام کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور نماز درست ہوئی تو باقی اعمال کی درستگی کی امید ہے۔ ان احادیث سے نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، مگر ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کمزوریوں کو بھی مد نظر رکھا اور جہاں سختی تھی وہاں آسانی بھی عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دین کو بیجا بوجھ نہیں بنایا۔ اگر کوئی شخص نماز میں بھول جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ محبت اور حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز میں سہو ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی رکعت میں بھول گئے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا اور پھر سجدہ سہو ادا فرمایا۔ اس عمل کے ذریعے امت کو یہ سکھایا گیا کہ اگر نماز میں
بھول ہو جائے تو اس کا ایک شرعی حل موجود ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سہو ہو سکتا ہے تو امت کے افراد سے تو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے۔ اس لیے نماز میں بھول جانے پر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ سنت کے مطابق اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز میں بھول ہو جائے تو وہ 2 سجدے کرے۔ یہ سجدے شیطان کو ذلیل کرنے اور اس کی ناک رگڑنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سجدہ سہو دراصل نماز میں ہونے والی مخصوص بھول کی تلافی کا ذریعہ ہے، نہ کہ نماز کو باطل کرنے والی چیز۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی توجہ ہٹا دے، کبھی دنیا کے خیالات، کبھی ماضی کی باتیں، تو کبھی مستقبل کی فکر دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا اسے دشمن ہی سمجھو۔ نماز میں بھول جانا اکثر انہی وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی دین میں رکھا ہے۔ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جو شخص نماز میں بار بار بھولتا ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہے؟ اس کا جواب بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت، اس کی کوشش کو جانتا ہے۔ اگر بندہ سچی نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی توجہ قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر انسانی کمزوری کی وجہ سے بھول جاتا ہے، تو ہر بھول کی وجہ سے اس کی نماز کو باطل نہیں کہا جائے گا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جہاں سجدہ سہو لازم یا مسنون طریقے سے مطلوب ہو، وہاں اسے ادا کر کے نماز کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ سجدہ سہو کا تصور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین میں سہولت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرشتوں جیسا بے خطا عمل نہیں چاہتا، بلکہ ان سے اخلاص اور اپنی پوری کوشش چاہتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو، اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور سنت کے مطابق اس کی اصلاح کرے، تو وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سجدہ سہو کیا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سجدہ سہو دراصل 2 سجدے ہیں جو نماز میں ہونے والی مخصوص بھول کی تلافی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اگر نماز میں کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دیا جائے یا ایسی صورت پیدا ہو جائے جس میں فقہی اصول کے مطابق سجدہ سہو لازم ہو، یا رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے، اور اس کی صورتحال کے مطابق سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اگر غالب گمان کسی ایک طرف ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، اور شک کی بعض صورتوں میں یقین کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ فقہی مسلک کے مطابق کچھ تفصیل رکھتا ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق جب نماز کی تمام رکعتیں مکمل ہو جائے اور آخری قعدہ میں اتحیات پڑھ لی جائے تو دائیں طرف ایک سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ قاعدہ کر کے اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے۔ ہر سجدے میں وہی تسبیح پڑھی جاتی ہے جو عام سجدے میں پڑھی جاتی ہے۔ 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد دوبارہ اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز مکمل ہو جاتی ہے اور اس میں ہونے والی مخصوص بھول کی تلافی بھی ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ سجدہ سہو کے مسائل میں فقہی مذاہب کے درمیان تفصیلات پائی جاتی ہیں، اس لیے اپنے مقلد مسلک کے معتبر عالم یا مفتی سے صحیح طریقہ معلوم کر لینا بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر سجدہ سہو کر کے دکھایا تاکہ امت کو کسی قسم کا شک نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ نماز میں بھول جانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور دین میں آسانی ہے۔ آخر میں یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ نماز کو ترک کر دینا یا بھول کی وجہ سے مایوس ہو جانا شیطان کا مقصد ہے۔ اگر بھول ہو جائے تو فوراً شرعی طریقے کے مطابق اس کی اصلاح کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے اپنی توجہ بڑھانے کی
کوشش کریں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ پڑھنا، معانی پر غور کرنا اور یہ احساس رکھنا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات جذباتی طور پر نہیں بلکہ درست فہم کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کی بہت اہم حیثیت ہے۔ اس جملے کی بنیاد احادیث نبویہ پر ہے، مگر اس کا مطلب سمجھنا بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان احد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ نماز اسلام کی سب سے نمایاں علامت میں سے ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو مسلمان کو کافر سے عملی طور پر جدا کرتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق اور حد فاصل کے طور پر بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لینے سے باقی عقائد اور فرائض کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز ایمان کا عملی اظہار ہے۔ جو شخص دل سے اللہ کو ایک مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، وہ لازماً نماز کی طرف آئے گا، کیونکہ نماز اللہ کے سامنے جھکنے اس کی بندگی کا اعلان ہے۔ نماز چھوڑنا معمولی گناہ نہیں بلکہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہ یہاں بھی نماز چھوڑنے کو انتہائی خطرناک عمل سمجھا جاتا تھا، اور بعض صحابہ کے نزدیک جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا کفر تک پہنچانے والا عمل تھا، کیونکہ نماز چھوڑنے والا دراصل اللہ کے حکم سے منہ موڑتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس آیت میں نماز کو اسلامی بھائی چارے کی نمایاں علامات کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نماز اس لیے بھی فرق بن جاتی ہے کہ یہ وہ فرض عبادت ہے جو دین میں بار بار انسان کو اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ کافر کی زندگی میں اللہ کے سامنے جھکنے کا یہ اسلامی نظام موجود نہیں ہوتا، جبکہ مسلمان دین میں 5 مرتبہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام ہمیں کسی فرد پر جلدی سے کفر کا حکم لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ اور انتہائی خطرناک عمل ہے، مگر کسی خاص شخص کے بارے میں کفر کا حتمی فیصلہ کرنا ایک الگ شرعی مسئلہ ہے، جس میں حالات، علم اور ارادہ اور دیگر شرائط کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارا کام خود اپنی نماز کی حفاظت کرنا اور دوسروں کو نرمی اور حکمت کے ساتھ نماز کی طرف بلانا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان اور کافر میں بنیادی فرق ایمان کا ہے، اور عمل کے اعتبار سے فرق سب سے زیادہ واضح نماز میں نظر آتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق قرار دیا۔ محترم ناظرین، اب یہاں اس بات کو واضح کرتے چلیں کہ اگر نماز میں بار بار بھول جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا ہے، اور وہ حل بعض صورتوں میں سجدے سہو ہے۔ لیکن یہاں یہ بات درست طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ سجدے سہو ہر طرح کی بھول کے لیے اپنے آپ نماز کے آخر میں ایک بار کر لینا کافی نہیں ہے۔ نماز میں بھول کی قسم اور فقہی مسئلے کے مطابق سجدے سہو کا حکم الگ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر نماز میں کوئی بھول ہو جائے تو اپنے مسلک کے معتبر اور قابل اعتماد عالم یا مفتی سے صحیح طریقہ معلوم کر لینا چاہیے۔ ہر چھوٹی بڑی غلطی کے لیے سجدے سہو کرنا ضروری نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ کہنا درست ہے کہ ایک بار سجدے سہو کرنے سے نماز کی ہر غلطی خود بخود معاف ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی نماز ادا کریں گے تو اپنا دھیان اور اپنی توجہ نماز میں قائم رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ نماز میں پڑھی جانے والی آیات اور اذکار کے معنی سمجھیں۔ آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں اور جس بھی زبان کو سمجھتے ہیں، اس زبان میں نماز میں پڑھے جانے والے کلمات کا ترجمہ اور مفہوم یاد کر لیں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز عربی میں ہی ادا کریں گے، لیکن جب عربی الفاظ کے ساتھ ان کے معنی بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی توجہ نماز کی طرف قائم رہیں گی اور دل میں خشوع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی نماز میں بھی خوبصورت
توجہ پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی قدر کرنے، اسے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے اور اپنی کمزوریوں کے باوجود اس عظیم عبادت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس بھلائی پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کرے اور کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے اور آپ اس کا ثواب کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے اعمال کے نام اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات کو پھیلانا بھی ایک نیکی ہے اور نیکی کے چراغ جلانے والے کبھی اندھیرے میں نہیں رہتے۔ لہذا ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائیں، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، آپ کے دین اور دنیا کے مسائل آسان فرمائیں اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔